ذکر بھائی تو نے پوری کی کرنے ہے دو یار، ہو گئی پوری بات میرے بھائی، ادھر سے ہمیں بھی تم تو موقع انسان ہو دو. بات ہی نہیں پوری کرنے دے رہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، بات گالیاں کرنے دو نا گالیاں ایک تو منٹ آپ دے رکو ذرا سکتے ہیں. اچھا کرنے دیں ایک یار منٹ ذکر رکو بھائی، ان کو پوری بات کرنے دیں، کرنے دیں کرنے دیں. عجیب یار چلو اس جدھر کا سے ٹائم لوگ ہیں لگا یہ دیتا پتہ ہوں میں، نہیں کیا ویسے تو یہ اس کا بات بری ہے خواہش ہے اس کو. بات یہ ہے کہ وہ جب ایک بندہ کوڑا پھینک رہا ہے آپ کے گھر پہ، آپ اس کا رخ اس کے اپنے گھر کی طرف کر دیتے ہیں. اب اگر وہ عقل ہوگی اس سے تو وہ رک جائے گا، نہیں عقل ہوگی تو اپنے گھر پہ پھینکتا رہے گا. تو کوڑا جو ہے جس نے رخ اس کی طرف کیا ہے اس نے تو نہیں کوڑا پھینکا نا، کوڑا تو اسی نے پھینکنا ہے جو کوڑا پھینک رہا تھا. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بلکہ اس بات کو بڑی عقل مندانہ بات سمجھیں گے کہ کس طرح ایک برے انسان کو کس طرح سمجھایا ایک بندے نے آ کے. یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے. یسوع مسیح کا جو ان کا کانسیپٹ تھا، جو انہوں نے بائبل میں باتیں لکھی ہوئی تھیں، جس طرح کی وہ سوچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں احادیث سے نکال رہے تھے، وہی سوچ کا رخ ان کے یسوع مسیح کے کانسیپٹ پہ کر دیا گیا. باقی آپ جو مرضی کرتے پھرے، ٹائم جو ہو گیا مرضی آپ کا، کہتے پھرے، ٹائم ہو گیا، لیکن ٹائم یسوع ہو گیا مسیح آپ کے کا، کانسیپٹ پہ کیا گیا. ٹائم ہو حضرت گیا آپ عیسیٰ کا. علیہ السلام کا کوئی اس میں نہیں ہے. منہ بند کر لو نا، اب چیکو چھڑا لو، ٹائم ہو گیا آپ کا. جی گائیڈ صاحب آپ کچھ کہنا منہ چاہ رہے بند کر لو، منہ بند کر لو کر کے جو ہے تمہیں بات کرنی ہے. چلو چلے ٹائم ہو ٹھیک ہے. گیا نا بھائی، اچھا ٹائم ختم ہو گیا. بات یہ ہے میں پھر وہی بات کروں گا. یہ اتنا آپ گھٹیا قسم کا انسان ہے، اس کو تو کہیں تمیز سے. اچھا بات یہ ہے یار جی جی کریں بات. فکر بھائی، بات یہ ہے میں پھر وہی کہوں گا کہ انہوں نے جو مرضی بول رہے ہوں، مسیح حضرات جو بھی اس زمانے کے عبداللہ آتھم لے لیں، ڈاکٹر ڈوئی لے لیں، جن کا ہم لوگ کافی حوالہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ بولا انہوں نے، جو کہ نعوذ باللہ بہت غلط کیا. پلٹ کے جو جواب دیا، آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے رخ موڑ دیا یسوع المسیح کی طرف، اور یہاں تک کہ حوالہ جو ہے ان کو قرآن سے بھی جوڑ دیا. اب قرآن سے جوڑنے یہ کا جو پھر آپ ایک بائبل، علیحدہ سوال کر رہے ہیں، قرآن کا دیکھیں سوال بات علیحدہ کر میری بات تو رہے ہیں. وہی ہے پوری نا، کرنے دو، تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، بات تو بیچ میں سن لو ٹپک پڑے نا. ہو. اور بھائی بات کر رہے ہیں بیچ میں نہ بول. بات تو یہی ہے نا، بات میری یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ جتنا مرضی مسیحوں کے عقائد کو لے کے قرآن جس طرح ٹارگٹ کر رہا ہے، بول رہا ہے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، اس طرح آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو اجازت ہے، یہ آپ بالکل کر سکتے ہیں، یہ آپ کو ان کے عقائد پہ جتنا مرضی بول سکتے ہیں، لیکن آپ کسی نبی کے اوپر نہیں بول سکتے جن کو آپ بھی اپنا اکابر مانتے ہیں، یا آپ بھی 100% لیول چیز ہے. یہ بالکل میں کہہ رہا ہوں. ایگریڈ 100% ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ الزامی جواب میں گالی تو دینے کی، الزامی جواب میں نبی کیا کسی عام بندے کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، الزامی جواب جو ہے وہ علمی رنگ ہے، جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ کوڑا پھینک رہا ہے، اس کا رخ اس کے اپنے گھر کی طرف کیا تاکہ اس کو عقل آئے. جہاں پہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بعض جگہ یسوع مسیح نہیں لکھا ہوا، حضرت عیسیٰ لکھا ہوا ہے، بات یہ ہے کہ کانٹیکس وہی ہے. وہ یسوع مسیح کو جو عیسائی ہے نا، وہ قرآن میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو یسوع مسیح کو ہی ریفر کر رہے تھے کہ یہ جو عیسیٰ کا نام ہے یہ ان کے یسوع مسیح کے لیے آیا ہے اور ان کے لیے ہی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے جواب میں انہوں نے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الفاظ پہ نہ پھنسیں، اوور آل کانٹیکس کو سمجھیں. وہ جو جواب انہوں نے دیا وہاں پہ ان کے یسوع مسیح کے حساب سے ہی جواب دیا، کیونکہ وہ عیسیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایز اے یسوع مسیح کے طور پہ ریفر کر رہے تھے، جو عیسائیوں کو جواب دیا گیا تھا. یہ ٹائم ہو گیا آپ کا. نہ کہ حضرت بات عیسیٰ یہاں علیہ پہ بات السلام ختم ہو گئی یار، پہ بات تھی. یہاں پہ بات ختم اس لیے ہو گئی کہ بتا آپ خود مان گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور یسوع المسیح کو ایک کریکٹر سمجھا. پھر جماعت والے یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ یسوع نہیں المسیح بات الگ کرتے کریکٹر ہوئے ہیں، یہ ان کو بول رہے تھے، اور بات تو عیسیٰ علیہ السلام کرنے الگ دو بول رہے کسی کو. تھے. عیسیٰ علیہ السلام الگ کریکٹر ہیں تو انہوں نے یسوع المسیح کو بولا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بولا. اب آپ خود مان رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یسوع المسیح کو دونوں کو ایک ہی ریفر کیا گیا، تو پھر یار وہ نہیں آپ بات سمجھے نہیں، بات سمجھے نہیں، یہی پرابلم ہے. پہلے بات سمجھ لیا کریں، اس پہ بات کیا کریں. جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا اس پہ آپ اٹیک شیرف نہ صاحب کریں. ٹھہر جو بات میں کر رہا ہوں اس پہ آپ دیکھیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کانٹیکس ہے، جو کانٹیکس ہوتا ہے نا، وہ ایک پرٹیکولر جو بات چل رہی ہوتی ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ کانٹیکس ہر جگہ وہ اپلائی ہو جائے گا. اس پرٹیکولر کانٹیکس میں وہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے
کہ جو یہ آپ عیسیٰ ہے یہ ہمارے یسوع مسیح آپ کہتے ہیں، جیسے مسلمان کہتے ہیں، وہ تو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں کہ جو قرآن کا عیسیٰ، جو عیسائی خود بذات خود آپ بات کریں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا عیسیٰ فرق ہے اور ہمارے یسوع مسیح فرق ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جیتنے کے لیے ہم سے اوپر آنے کے لیے وہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہی عیسیٰ یسوع مسیح ہے تو دیکھو اس کی کتنی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، اس کانٹیکس میں اس پرٹیکولر موقع پہ جواب دینے کے لیے کہ جس کو اگر تم یسوع مسیح کو عیسیٰ کے طور پہ جو تم یہاں پہ کہہ رہے ہو اس کو پھر ٹائم ہو گیا آپ کا، ٹائم ہو گیا اس کی جو ہے سیکر بھائی آپ بات کر لیں کہ میرا یار بات ہی نہیں کمپلیٹ کرنے دیتے، ٹائم ہو گیا بھائی، ٹائم ہو گیا، ایک ہی شروع ہو گیا 2 منٹ ہو رہا ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، مطلب ایک ہی بات ریپیٹ ہو رہا ہے، کانسیپٹ کو انہوں نے جب ہو گیا بھائی، ٹائم ہو گیا، بات تو کمپلیٹ کرنے دینا یار، ہو گئی بات میرے بھائی، 1 منٹ میں جو نہیں کی تو ہم نے 2 منٹ میں کہاں کر لیں، ایک لائن رہ گئی ہے، بات کمپلیٹ کرنے دے، چلو کر لو، ایک لائن بول لو۔ اس میں جب انہوں نے عیسیٰ کہہ کے پکارا عیسائیوں نے تو اس پہ جواب دیا گیا، لیکن وہ جواب یسوع مسیح کے لیے ہی تھا، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ناموں میں نہ پھنسیں، وہاں پہ جواب یسوع مسیح کے لیے ہی تھا، جو ان کا کانسیپٹ ہے یسوع مسیح کا، اس کے لیے ہی جواب تھا۔ چلو ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات، ویسے بڑی زبردست کلیئر ہوگی، 5 منٹ ان کے ساتھ 2 منٹ چلے میں اجازت چاہتا ہوں، میں بس یہ کلیئر کرنے آیا تھا، اوکے جی، اللہ حافظ۔ سوال لے لینا، میرا بھی سوال اور تبلیغ بوک لیجئے۔ ہاں جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ مانتے ہو موسیٰ علیہ السلام بچوں کو قتل کرتے تھے، نعوذ باللہ؟ یہ اب ایک علیحدہ کانٹیکٹ شروع ہو گیا ہے، یہ جو ابھی جو بات چل رہی تھی اس کے متعلق سوال ہے تو بتائیں۔ نہیں، وہ میں آپ سے علیحدہ سوال کرتا ہوں، وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں پوچھ لیتا ہوں شیر خدا بھائی، اس پہ میں پوچھ لیتا ہوں، وہ خبر اسی پہ یہ علیحدہ ٹاپک ہے، میں بہرحال دوسرے باتوں پہ میرا سوال لے لو نا، سوال ہے، کائن ہارٹل صاحب سے نیچے بات چل رہی تھی تو میں اس کا اوپر جواب دینے آیا تھا، سوال تو میرا بھی تو سوال لے لو نا اس پہ، اسی ٹاپک پہ پھر پوچھ لو، اسی ٹاپک پہ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام حصور کیوں نہیں رکھا گیا؟ یہ سارا جواب میں نے ابھی دیا، ابھی تک سمجھ نہیں آئی، دوبارہ اس کو جو ہے نا مرزا صاحب نے کیا لکھی ہے پیچھے ریوائنڈ کر کے دیکھ لو، وہ ان کا جو اس وقت عیسائیوں سے بات چل رہی تھی، اس وقت بات یسوع مسیح کی ہی ہو رہی تھی، اس حساب سے انہوں نے جواب دیا، وہ یسوع مسیح کے لیے ہی جواب تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یقین کرتا تھا ان باتوں پہ کہ وہ شراب پیتے؟ وہ یسوع مسیح کا جو ان کا کانسیپٹ تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے یسوع مسیح ایسا بنایا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اب جو اللہ تعالیٰ تو نے ایسا نہیں بنایا تھا، ان کا کانسیپٹ تھا یہ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نام حصور کیوں نہیں رکھا شراب پینے کی وجہ سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرو، یسوع مسیح کی، یسوع مسیح جو ہے وہ ان کا جو کانسیپٹ ہے قرآن میں، وہ ہے ہی نہیں قرآن میں۔ ایک منٹ، قرآن کا نبی کون ہے، عیسیٰ علیہ السلام یا یسوع مسیح؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو دیکھیں، انبیاء کے لیے اگر آپ کو انبیاء پہ آپ جو الفاظ بازی کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اسے پرہیز کریں، کیونکہ انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انبیاء کی فرق تعریفیں کی ہیں، اب یہ کہنا کہ کسی نبی کے لیے یہ تعریف کیوں نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ تم الزام بنا لو، یہ تو بات ہر نبی کے لیے ڈیفرنٹ اللہ تعالیٰ نے تعریفیں کی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ قرآن پاک میں، بات سن لو میری، قرآن پاک میں مسیح جو ہے، مسیح کون ہے قرآن پاک کے؟ قرآن پاک کے میں نصارہ کا لفظ آیا ہے، اچھا مسیح، اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اسی وجہ سے قرآن پاک میں مسیح کا نام حصور نہیں رکھا گیا کیونکہ شراب پینے اور فحشہ عورتوں سے تعلقات رکھنے کے قصے اس نام کے رکھنے کے معنی تھے، بتاؤ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یسوع مسیح کی، جو ان کے یسوع مسیح، قرآن پاک میں یسوع مسیح کا ذکر ہے، ان کے کانٹیکس میں جن سے بات ہو رہی تھی ان کے ذہن میں یسوع مسیح تھا، اس حساب سے ان کو جواب دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شراب پینے کے قصوں کی وجہ سے نام نے ادھر آگے جو حوالے ہیں نا، اس کے بعد یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ یسوع مسیح کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے پھر کلیئر بھی کیا ہے، اور پھر بعد میں کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بزرگ اور پاک نبی ہیں۔ کیا پیج بتا دیں، میرے لیے بھی کلیئر ہو جائے گا، پیج بتا دیں جہاں یہ پیج
पेज याद नहीं है, पेज याद नहीं है। हाँ, मैं अब पेज हर याद वक्त जो है ये चीजें याद करके रखता हूं। अच्छा मैं सीकर भाई, पहले कुरान की आयत को हिफ्ज करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास अफ्तारी का टाइम हो गया, रूहानी खजाइन थोड़ी हिफ्ज नहीं। करूंगा। जो भी आपने नमाज का टाइम है। इससे ना अच्छा चले, इससे मैं क्या 50 सफ़े पढ़ ले, 60 सफ़े पढ़ ले पीछे, इससे लेकिन ये जाके देख के वहां पे कहीं ईसाइयों का जिक्र भी है जिस हवाले में ये ईसाइयों को ठोकी जा वो रहा है। ईसाइयों को वो जवाब तो ईसाई दिया जा मुर्शिद रहा भी है, नहीं है। वहां पे बात ईसाइयों से हो रही है। वो जो पीछे से शायद कॉन्टेक्ट इसको पता ही ईसाइयों कुछ का नहीं जा है। रहा है। उसको पता ही कुछ नहीं है, यकीन करे ही हाँ तुम्हें ही पता है, तुम लोगों को ही पता है, मुनकरीन को ही पता है। जो जैसे वो कहते हैं ना, ये कुरान मजीद समझना है तो जाके गैर मुस्लिमों से जाके कुरान समझो। चलो अच्छा ठीक है, मैं इजाजत चाहता हूँ। अब तुम लोगों की वो रोने धोने शुरू होने लगे हैं। ख्याल रखना। तो सीकर साहब जाने से अच्छा जी, पहले अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। यार जाने दो, जब जाने दो। देखिए ख्याल रखिए अपना, टूसीकर भाई आया करे। और थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा टूसीकर भाई, थोड़ा सा पढ़े, इल्म ले, खुदारा हमारे लिए भी आसानी करे। हमें हमारा दिल करता है बड़ा दिखाई दिया है, हमसे गुफ्तगू करे। वालेकुम सलाम उस्मान भाई। वो नीचे HA के भाई आए, उनको मैंने इनवाइट किया है। इंशाल्लाह आज सैटरडे है, अच्छा माशाल्लाह, छुट्टी होगी उनके पास। स्पेशल आपके लिए आए हैं सीकर साहब, आपके लिए सिर्फ आए। आपने उनसे दरख्वास्त की थी ना, तो उनको इनवाइट कर रहा हूँ, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। शायद गलती से ब्रॉड पे आ गए। मैं कर देता हूँ, शायद मैं कर देता हूँ। आप करके देख लें। तो आए HA के साहब, बहुत खुशी होगी। आप माशाल्लाह हर ब्रॉड पर नजर आते हैं। बात हुई है, बड़े अच्छे रीजनेबल इंसान है माशाल्लाह। माशाल्लाह नहीं, सुन्नी मुसलमान है, सबसे बड़ी बात है, सुन्नी मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाए, वो इनवाइट उनको किया हुआ है, मेरे ख्याल में ऑलरेडी इनवाइटेड है, वो आ जाते हैं अभी। आप सीकर भाई आपको मैं एक बात बताऊं। जी ये जो अन्य मुतवफ़िका वाली आयत है, ये क्या है? नहीं ये क्या है? लाइक किससे बात? शेर खुदा भाई 2 मिनट रुक, सिर्फ 2 मिनट दे दे जरा, एक काम से करते हैं। हक भाई, ऐसे के भाई, मैंने आपको इनविटेशन भेजा, दोबारा आ जाए। उस दिन गुफ्तगू थोड़ी सी हुई थी बस, वो नहीं अभी वो छुट्टी आज उनकी ना, सैटरडे आज छुट्टी, आज आएंगे वो, सैटरडे छुट्टी उनको। हाँ तशनीकी सी रह गई थी, तो मैं चाहता हूँ अच्छी बात है। जी अस्सलाम वालेकुम फहद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? वालेकुम सलाम। जी भाई, मैं बेसिकली हैदराबाद इंडिया से हूँ, तो शायद मेरी कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा फर्क दिखेगा। कोई मसला नहीं, हम समझ जाएंगे आपकी बात। हमें तो हैदराबाद की लैंग्वेज बहुत पसंद है, शुक्रिया। तो बिरयानी के साथ। बिरयानी तो आपको हैदराबाद में आके खाना पड़ेगा, दैट इज द बेस्ट। मैं यहाँ खा रहा हूँ बट इट्स नॉट गुड। आप अच्छी बातें करोगे तो हमें कोई मसला ना होगा। जबरदस्त बात करेंगे, नोबडी। आप करो बात। जी, तो बेसिकली मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये हम लोगों को गैर अहमदी पता, ठीक है? हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही है, अहमद सल्लम भी वही है, तो ये गैर मुस्लिम होना चाहिए ना बेसिकली देखा जाए तो। मैं यही कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब मैं रिसेंटली स्टार्ट किया हूँ देखना ये सब, क्योंकि जब मैं वहां पर था इंडिया में तो ये सब बहुत होता, हम तो हमारी लैंग्वेज तो किसी और सी थी। बट आपका शोर है हैंड फ्री में, आपका ना थोड़ा सा। मेरा हाँ, अगर हैंड फ्री देखें तो शोर आ रहा है उसमें। हेलो, जी आप बोले। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जैसे हमारे यहाँ पर ये तो था ही नहीं, मतलब ये खारजानी से बहुत दूर थे हम लोग, ठीक है, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चलते रहते हैं। पर यहाँ पर आने के बाद देखा हूँ कि भाई इतना कंफ्यूज कर रहे हैं ये लोग कि कभी कभार मैं खुद फिसल जाता हूँ कि भाई ये क्या बोलना चाह रहे लोग। अब रिसेंटली मैं यहाँ कनाडा शिफ्ट हुआ हूँ। ये आप ही लोगों का तोहफा है ना भाई, ये आप लोगों ने हमारे को तोहफा दिया है भाई, वो इंडिया से भेजा आप लोगों ने। तो वो था अखंड भारत था, दोनों की मिली भगत है। मिलजुल के किया सबने, मिलजुल के किए। अब भुगतना ऐसा पड़ रहा है कि भाई मतलब कंफ्यूज हम आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। ये वैसे बात है कि भाई हमारे घर में रह के हम आपको बोल रहे हैं कि भाई निकले, हमारा घर है।
تو میرا کنفیوژن یہی تھا کہ کل بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ بھائی میں طاہر کے براڈ پہ تھا، تو وہاں پر میں خیال ایسے بولا کہ بھائی آپ ہم کیسا غیر احمدی بولتے ہیں، آپ غیر مسلم بولو خود کو، کیونکہ مسلمان تو نبی کریم سے آتے ہیں. میوٹ. تو میں ریئلائز کیا کہ بھائی میں زیادہ کمنٹس کرتا نہیں ہوں، تو یہ ریزننگ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے نا. ریسنٹ لائک ان کا جو مرزا صاحب کا جو کلیم تھا وہ تو کرشنا کا بھی تھا. فہد بھائی اگر یہ خود کو علیحدہ کر لیں گے جی تو احمدیوں کو یہ منجن کیسے بیچیں گے کہ ہم ہی حقیقی اسلام ہے اور ہم نبی پاک کے جو ہے احکامات کی وجہ سے احمدی ہیں. علیحدہ کر نہیں سکتے نا. وہ عقائد اگر بتائیں گے تو احمدی لعنت ڈال دیں گے ان کے ان کا اوپر. عام کلیم احمدی تو جو ہندوازم کا بھی کرشنا کا بھی ہے نا، تو وہاں پر جو ہمارے گلے کیوں پڑ رہا ہے بیسکلی بولنے کا مطلب یہ ہے ہاں کہ آپ کا کلیم جو مرزا صاحب کا کلیم ہے کرشنا کا ہے، تو وہاں پر جا کے مرو آپ، ہم کو ہمارے میں رہنے دو. کبھی ایسا سنے تو نہیں کہ مطلب جا کے کسی ہندو کو جا کے بولے کہ بھائی ہم کرشنا کی ہمارا جو کرشنا یہی ہے غلام احمد قادیانی. فکر بھائی اس پہ نا یاد آ گئی بات، آپ نے وہ جی سنا جی ہوگا کلپ، کوئی ایسی فل ان دا بلینک نہیں جو ہم نے نہ چلائی ہو، تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں جو مرزا صاحب نے کیا نہ ہو. ٹھیک ہے، مطلب خالی بیٹ مین بولنا باقی رہ گیا ان کو، لکھا بیٹ مین وہ ایک ہی رہ گیا. دوسرا یہ ہے کہ بھائی ابھی یہاں پر جب دیکھیں گے ان کو تو بھائی اب جو جیسا ریسنٹلی ہمارے امتیاز بھائی بدر امتیاز ایک نکالے نیا کوشچن نکالے تھے کہ یہودیوں کا جو مساجد کا ویٹ کر رہے وہ کون ہے، کیونکہ سب تو کلیم کر دیا انہوں. اب اتنا کانٹروورشل پرسنالٹی کے لے کر آپ سارے انبیاء کو بولیں گے تو اب بچا کچھ بھی نہیں. مطلب دجالی دکھ کے آ رہی کہ بھائی یو گائز آر ناٹ گوئنگ رائٹ. تو لیکن آپ یہ دیکھو کہ آہستہ آہستہ تمام احمدیوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اصل ان کی گیم کیا ہے، ان کا دجل کیا ہے. ہاں خود بخود کھل رہا ہے سارا کچھ. بھائی اپنے بکس کو بند رکھیں گے، جس کو لے کر آپ آگے بڑھ رہے اس کو چھپا کے رکھیں گے اینڈ سب پہ اٹیک کریں گے تو کب تک بچائیں گے کوئی بھی چیز کو؟ یہ بات ہے. ڈیفینڈنگ بھی کب تک کریں گے؟ تو اچھا یہ جو انہوں نے غیر احمدی والی بات کی نا فکر بھائی، احمد کی پیش گوئی، تو یہ مرزا صاحب کو صفاتی طور پہ مانتے ہیں یا ذات کے طور پہ مانتے ہیں؟ مجھ سے پوچھ رہے جی یہ ذاتی طور پہ. تو وہ آپ کو کلپ ملا ہے ابھی جو میں نے بھیجا ہے کلپ تو مجھے مل گیا، میں پلے نہیں کیا. وہ آپ سن لیں، آپ کو ساری بات واضح ہو جائے گی کہ وہ آپ کو غیر احمدی کیوں کہتے ہیں. فائد بھائی اچھا میں دیکھتا ہوں، کیونکہ نا ہوا یہ کہ نا میں ریسنٹلی ایک ڈبیٹ دیکھ رہا تھا امتیاز بھائی اینڈ کوئی فلسطینی تھا، تو وہ بول رہا ہے کہ بھائی غلام احمد کا نام احمد ہے، انہوں نے اپنے بچہ کا نام احمد رکھا. بھائی انہوں نے غلام نکال دیے اپنے نام میں سے، انڈرسٹوڈ ہے. تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کا نام احمد تھا، غلام واز جسٹ لائک اے سر نیم. بھائی غلام احمد از سمتھنگ لائک سلیو آف احمد. بھائی یہ لوگ اپنے حساب سے میٹافر لیتے ہیں، اپنے حساب سے ڈائریکٹ سینٹینس لیتے ہیں، لائک کرنا کیا چاہ رہے سمجھ میں نہیں آتا. لائک سم ٹائمس وہ ہمارے حیدرآبادی میں بولے تھے کان کے نیچے بھری مارتے دماغ جگہ پہ آتا. بات وہی آ جاتی ہے نا، وہ کہہ رہے کھپچے میں دوں کیا خرچہ پانی. وہی چیز وہ بات آ جاتی ہے کہ جب ایک بندے کو زبردستی آپ نبی بنوانے کی کوشش کریں نا یہی ہو رہا ہے. تو پھر اسی طرح کا کام آپ کو کرنا پڑتا ہے. بھائی وہ آدمی ہر جگہ سے ایوا جسٹ دیکھا تو کمیڈین تھا وہ، بیسکلی دیکھا جائے تو ہی موکڈ ہندو گاڈس، ہی موکڈ کرسچنس، ہی موکڈ. ایک سیکنڈ دیکھا فاطمہ، یہ والے بھائی یہ جو آپ نیچے ابھی لنک کر رہے ہیں کامنٹس میں پوسٹ، یہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو اس ریکارڈنگ کو سننا چاہیں نا، میں نے کہا آپ کو تو بھیجا ہے، اوکے. ہم تو کبھی بھی سن سکتے ہیں، تو لوگ بھی اگر یہ کتنی لمبی ہے بلا ریکارڈنگ؟ یہ تقریباً ریکارڈنگ اوور آل تو آپ 5 گھنٹے کی ہے میرے خیال میں، یہ تقریباً آپ کو 45 منٹ سننی پڑے گی پورا ان کا نیریٹو، وہ جو پھر ان کی کرسچن سے بات ہوئی تو 45 سے شروع کرو. نہیں 202071
تو صحیح. اب اتنا مطلب 2 گھنٹے 7 منٹ سے جانا کہاں چاہ رہے ہیں؟ یا بلکہ 2:09 سے شروع کر لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہر اس بندے پہ ہو سکتا ہے جس کا نام اس کے والدین نے احمد رکھا ہے. اچھا سر، آپ مجھے انوالو کر رہے تھے. میرے پاس ایک حدیث ہے، اگر کہہ دیں تو میں وہ پڑھ دوں، اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ یہ آپ بول رہے ہیں کافی دیر سے، میں اس میں تھوڑا سا آپ کو. ہاں یہ مجھے یاد آ گیا بالکل، تبھی تو ہم نے اگلے دن تلسی کو بلا کے اس کی تعریف کی تھی، وہی ہے نا؟ یہ ذرا ہاں جی بالکل مجھے بھی یاد ہے. تو یہ ذرا سنوائے نا آج لوگوں کو اگر ٹائم ہے تو. وہ آگے لے کے چلتا ہوں کیونکہ آپ نہیں تلسی بھائی رکیے گا، تلسی بھائی میں معذرت سر پلیز اس کو ذرا تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں. سر میں وہی کلیئر کرنے والا ہوں، میں وہی کلیئر کرنے ایک ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਗਏ ਸੀ. نہیں مجھے ایک کال تھی، میں صحیح بخاری پڑھوں گا اگر آپ اجازت دے دیں. ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ کو ਹਾਂਜੀ ਫਤਿح بھائی. جی فاتح بھائی اگر آپ میاں صاحب سے اجازت لے دیں اور بھائی جو نو ورڈ ہے یہ بھی اجازت دے دیں تو میں وہ پڑھ دوں گا. آپ تو رسول اللہ کو مانتے نہیں ہے نا تلسی بھائی، آپ ان کو رسول اللہ کو مانتے نہیں، آپ کے ساتھ تمہارا کوئی ایجنڈا سر میرا نالج تو ہے نا، میں آپ کی تھوڑا سا آگے بحث کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. نہیں بحث نہیں ہے تلسی بھائی، آپ کی مہربانی دیکھیں، آپ تو رسول اللہ کو نہیں مانتے تو آپ کے ساتھ ورڈ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے جو میں پڑھنے والا ہوں، آپ کو شاید مجھے نہیں پتا پتا. آپ نے کیا پڑھنا ہے تلسی بھائی، مجھے پتا آپ نے کیا پڑھنا ہے پوائنٹ آف ویو تے لینڈ جو نا کیوں اگر بندہ ایڈ کرنا چاہتا کوئی نہیں کرن دیو سپریڈ بھائی کی فرق ہوئے نا. اگر ایک گھنٹے تک کوئی جواب نہیں مل رہا، اگر ایک گھنٹے تک کوئی میں وہی تو کہہ رہا ہوں، آگے بڑھ نہیں رہی بات، آگے بڑھ نہیں. اچھا وہ جواب مل گیا، انہوں نے مجھے جواب دے دیا ہے، فتح اسلام بھائی نے جواب دے دیا کہ اس کے اندر جو پیشن گوئی ہے وہ صفاتی طور پر ہے، ذاتی طور پر نہیں ہے. یہ مجھے فتح اسلام بھائی نے جواب دیا. مجھے آگے سر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروجہ حدیث ہیں وہ پڑھ دوں. جی تلسی بھائی آپ نے جو پڑھنی ہے وہ آپ نے وہ جو نام ہے وہی والی پڑھنی ہے. نہیں ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتایا کیا ہے. جی صحیح البخاری. میاں صاحب میں پڑھ دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. کیڑا نمبر؟ جی پڑھ دیں، چلیں تلسی صاحب پڑھ دیں. جی صحیح بخاری 3532 3532 ہم سے ابراہیم بن المنداز نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے مان نے کہا، ان سے امام مالک نے، ان سے ابن شباب نے، پھر میں یہ پورا ایک سند ہے. آگے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں. جی سن لیجئے. میں محمد، احمد اور ماہی ہوں، یعنی مٹانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا قیامت کے دن میرے بعد حشر ہوگا، اور میں عاقب ہوں یعنی خاتم النبین ہوں، میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا. جی یہ میں پڑھ رہا ہوں صحیح البخاری 3532. اب آپ اس جی نو ورڈ. اب آپ آگے لے کے چلے جائیں کیونکہ آگے بڑھ نہیں رہی تھی بات. میں وہ آگے بڑھ گئی یہ بات. تلسی بھائی بہت شکریہ آپ کا. اچھا فتح اسلام بھائی اب بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ آپ اس آیت کے اندر صرف صفاتی طور پر ہی سمجھتے ہیں کہ جو اس میں ذکر ہوا ہے وہ صفاتی طور پر ہوا ہے، ذاتی طور پر ہوا ہی نہیں ہے، اور جب ذاتی طور پر اطلاق ہوگا تو جس کا نام احمد رکھا ہوگا یہ اس کے اوپر چلی جائے گی. ایسے ہی ہے فتح اسلام بھائی؟ یہ میں صحیح سمجھوں یا مجھے درست کر دیں آپ؟ اچھا ایک چھوٹی سی اپنا تلسی بھائی، اب آپ نے اتنی مقصد ہے کہ رہنمائی فرمائی ہے، جی تو اس میں سے جو انہوں نے یہ نام بتائے ان میں سے ان کا ذاتی نام کون سا ہے؟ انہوں نے کہا ہے میرے 5 نام ہیں. میں محمد، سب سے پہلا کیا ہے، میں محمد، احمد اور ماہی ہوں، ہاں یعنی مٹانے والا ہوں. نہیں پھر آگے آ گیا. او بھائی بہت ساری سمجھ آ گئی. یہ 5 ناموں میں اصل نام کون سا جس سے دنیا میں آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے؟ جی انہوں نے کہا میرے 5 نام ہیں. میں یہ ایگری، یہ تو ہو گیا. جی لیکن صرف 5 ہی ہیں؟ نہیں اس سے باقی تو ان کے 90 نیم، وہ تو 99 ہے، وہ تو الگ بات ہے. یہاں پر جو صحیح حدیث میں ایک منٹ تلسی بھائی، آپ نے 99 کی کہا، وہ 99 میں یہ 5 ہیں؟ ہاں جی وہاں بھی ہیں، وہ میں پڑھ چکا ہوں، اگر آپ کہیں تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں. جزاک اللہ. نہیں بات وہیں پہ ہے.
ہمارا اس چیز کے اوپر ڈینائل ہے ہی نہیں کہ 99 نیمز میں ایک نیم احمد بھی ہے. جی جی ذاتی تو نکل گیا نا اب فتح اسلام ذاتی تو نکل ہی گیا. اب اس کے اوپر ہماری دیکھیں ہم تو ایسے ہی اب تو ہم صفات کے اوپر آ گئے ہیں تو ہم صفاتی بات کریں کیونکہ آپ نے کہا کہ ذاتی طور پر آپ لیتے ہی نہیں, آپ اس میں صرف صفاتی طور پر سمجھ گئے. نو ورڈ بھائی یہاں پر جو پہلے کہا جا رہا نا میرے 5 نام ہے, میں محمد, احمد اور ماہی یعنی مٹانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا اور میں حاشر ہوں. ٹھیک ہے, تمام انسانوں کا قیامت کے دن میرے بعد حشر ہوگا. میں عاقب ہوں. یہاں 5 نام پورے ہو گئے, محمد, احمد, ماہی, حاشر اور عاقب. 5 نام ہو گئے. عاقب ہوں یعنی خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا. عاقب کے معنی سے آگے خاتم النبیین تو یہ کسی نے اپنی طرف سے ترجمے میں چھاپا ہے, لیکن ٹھیک ہے وہ اس کی جس نے بھی ترجمہ کیا اس کی اپنی ایک وہ کہہ لیں کہ خواہش ہے تو کر لے, دیٹس فائن. چلیں جی وہ تو وہیں سے لیں گے نا جہاں پر مہر لگ جاتی ہے, وہ تو وہیں سے لیں گے نا. تلسی بھائی اس میں نا ایک اور بڑی مزیدار چیز ہے, جہاں پہ ہے نا جہاں پہ ہے نا آنا محمد وہ آنا احمد, یہ احمد اور محمد اور احمد جو ہے نا یہ ال کے بغیر ہے. آگے جو آگے والے ہیں نا الحاشر, جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ الف لام ہے. تو یہ جو پہلے 2 نام ہے ایسا یہ نا پھر بحث اس ڈیٹیل بریف میں جانا نہیں چاہ رہا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ فتح اسلام بھائی جہاں پہ جیسے مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں میں ان کے ساتھ چلا جاؤں, تو اس لیے میں گزارا کر ہی نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی اگر آج کے دور میں کسی کا نام حاشر ہے یا عاقب ہے تو اس کو ہم کس طرح سے لیں گے؟ اچھا تھوڑا بحث تلسی بھائی اور طرف سے لیجیے. میں آپ سے بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں, میری اچھا چلے صحیح ہے, ٹھیک ہے. میں اس وقت سے سن تلسی بھائی ان 2 منٹ دا نا باز لینا, 2 منٹ دا ہن تسی باز میں لینا. حدیث لگا ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਮਣੇ 35-32 ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮੇ ਖਾਤਮ النبیین ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਰਬੀ. ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ. ਆਕਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਕਿਬ ਹੈ ਵਾਨਾ ਆਕਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮ النبیین ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਯਾਰ. ਇਸ ਰਵਾਇਤ 'ਚ ਤੇ ਖਾਤਮ النبیین ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਆਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਤਮ النبیین ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਏਗਾ ਨਾ. ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮੇ 'ਚ. ਕਿਹੜੇ ਆਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ. اچھا جزاک اللہ ویسا آپ نے نا وہی جو چیز تھی نا, بعض دفعہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بعض طریقے سے بعض لوگوں کی مدد کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے شاید میری مدد کی ہے. آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہی ہے, یہ ریکارڈنگ میں آئے گا. فتح بھائی میری بات سنیں, آپ کیا کس سائڈ پہ جا رہے ہیں آپ؟ اچھا میرے پاس یہ ایک حدیث ہے, اگر آپ کہیں تو میں وہ بھی ڈھونڈ لیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کا نام احمد رکھا گیا تھا. چلیں آپ وہ بھی ڈھونڈ لیں. تلسی بھائی ہم نے اس سائڈ پہ نہیں جانا, خدا کا واسطہ ہے آپ کو یار. میں اوکے تلسی بھائی ایک روایت میں آپ کو میں پیش کرتا ہوں. تلسی صاحب جی مسلم کی 716 نمبر روایت, مسلم کی 716 میں بھی کھول لیتا ہوں سر. 712 ہے کہ 716 جی صحیح مسلم 71 صحیح مسلم 716 جی. ذرا اس کا بھی ترجمہ پڑھ دیں. میں سرچ کر دیتا ہوں. ہم بیٹھے ہیں تو چلے اتنا تو کر سکتے ہیں نا آپ لوگوں کو بحث میں, یا آپ کے لوگوں کی بات میں. سوری میں نے بحث کہہ دیا بات میں. اچھا جی ہم نے تو بات کھول دی ہے. ہاں جی یہاں پر لکھا ہے کہ 716 آپ نے بولا ہے مجھے. جی صحیح بخاری کی. اوکے جی یہاں پر مسلم کی صحیح مسلم. ایک سیکنڈ, آپ یہیں سے شروع کر رہے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے یا دوسری سے؟ رونے کی وجہ سے لوگوں نے روایت ہے. اچھا جی ایک سیکنڈ جی. صحیح بخاری
716 ਜੀ। ਯਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰੀ ਅਲ ਟੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਅਲ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਜੀ। इस्लाम भाई 2 मिनट हो गए हैं यार। यार अब वो रवायत ही पढ़ रहे हैं, मैंने तो मेरी बात सुन ले, हम एक टॉपिक पे खड़े थे, हम वहां पे उसको जरा क्लियर कर लें तो फिर उसके बाद आगे चलें जी। सही मुस्लिम टॉपिक को 16 आपने आगे है, ये खोल दिया छोटी सी तो हदीस है जी। यहाँ से रवायत शुरू होगी। अबू तौबा ने जो रबी बिन नाफा है हमसे हदीस बयान की, माविया बिन सलाम ने, आगे चले जाते हैं रवायत से आगे। मैं रसूल अल्लाह के पास खड़ा था, एक यहूदी आलम आपके पास आया और कहा, ए मोहम्मद आप पर सलाम। मैंने इसको इतने जोर से धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बचा। इसने कहा, मुझे धक्का क्यों देते हो? मैंने कहा, तुम या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते। यहूदी ने कहा, हम तो आपको इसी नाम से पुकारते हैं जो आपके घर वालों ने आपका रखा है। तो रसूल अल्लाह फरमाया, यकीनन मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मेरे घर वालों ने रखा है। यहूदी बोला, मैं आपसे पूछने आया हूँ। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर मैं तुझे कुछ बताऊंगा तो क्या तुम्हें इससे फायदा होगा? इसने कहा, मैं अपने दोनों कानों से तवज्जो से सुनूंगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी जो आपके पास थी जमीन पर आहिस्ता से मारी और फरमाया, पूछो। यहूदी ने कहा, जिस दिन जमीन दूसरी जमीन से बदलेगी और आसमान भी बदलेगा, पहले अंधेरे में होंगे। ये वाले भाई पॉइंट आ गया। अभी वो आने वाला है, बस आप समझने के करीब ही है। ओके। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पुलसरात से जरा पहले अंधेरे में होंगे। आपने फरमाया, फिक्राए महाजरीन। यहूदी ने पूछा, जब हाँ जी, फिक्राए महाजरीन जी। ओ फुकराए उत्पेश नहीं आ गया। अच्छा जी। जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो इनको क्या पेश किया जाएगा? तो आपने फरमाया, मछली के जिगर का जायद हिस्सा। क्यों जी, यही लिखा है, मछली के जिगर का जायद हिस्सा। अब मछली का जिगर पता नहीं कौन सा होता है। इसने कहा, इसके बाद इनका खाना क्या होगा? आपने फरमाया, इनके लिए जन्नत में बैल ज़बा किया जाएगा जो इसके अतराफ में चरता फिरता है। इसने कहा, इसे खाने पर इन्होंने मशरूब क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की सलसबील नामी चश्मे से। इसने कहा, आपने सच कहा। फिर कहा, मैं आपसे एक चीज के बारे में पूछने आया हूं जिसे अहले जमीन में महज एक बनी जाता है। एक नबी जानता है। अच्छा, एक नबी है जी। अच्छा जी, महज एक नबी जानता है या एक दो? तुलसी भाई, ये तो बहुत लंबी है सर जी। फतेह इस्लाम भाई, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम मोहम्मद है, उनको जो पेरेंट्स ने दिया वो मोहम्मद है। ये बात मान ली, ये बात तो खत्म होगी। अब आप ये बता दें, आपकी मेहरबानी है, मेरी आज जाना रिक्वेस्ट है कि अब आपने जो बात की है, चूंकि आपने जात को हटा दिया, आपने कहा कि इस आयत के अंदर आप जो इसम लेते हैं वो आप सिर्फ सिफाती तौर पर लेते हैं, और आपने फिर ये कहा कि उसको सिफाती तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं। अब जो जाती तौर पर है वो आपने कहा कि वो तो जिसका नाम भी अहमद है वो जाती तौर पर आ जाएगा। तो क्या इतनी बात दुरुस्त है जो आपने मुझे बताई है? तो दुरुस्त ये कहा है कि जिस रसूल का नाम जाती तौर पर अहमद है, क्योंकि इसमें रसूल की खबर है, जिसका नाम जाती तौर पर अहमद है वो इसमें जाती तौर पर आ जाएगा। जिसका नाम सिफाती तौर पर है, क्योंकि हम इसमें अव्वल तौर पर सिफाती तौर पर लेते हैं, तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफाती तौर पर है। तो अब इससे मुरादी हुई, अब इससे पहले आपने ये कहा था कि इसमें आप अब जब जाती तौर पर आप लेते हैं इसमें, तो जाती तौर पर आप जो इसम लेते हैं वो मुझे बता देंगे वो क्या है? मैंने मेरा ख्याल है वैसा कोई किसी किस्म की वो ढकी छुपी तो मैंने बात नहीं की। मैंने कहा जी, तूने ढकी छुपी नहीं, तू ऐसा मुनाफिक आदमी है कि तू किस कदर दज्जाल आदमी है, तू दज्जाली से काम ले रहा है।
لیکن چلو دیکھتے ہیں. صفاتی ہاں طور بھائی پر ذاتی خبر طور ہے. پر جس نبی کا نام احمد ہے وہ بتا دیں پلیز آپ. مجھے میں نے کہا کہ جس کا نام ذاتی طور پر احمد ہوگا وہ ذاتی طور پر آ جائے گا. اس میں خبر صفاتی طور کی ہے, وہ صفاتی طور پر ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں, متفق ہیں آپ, میں کہہ رہا ہوں متفق ہے. پھر اگلے سوال کی طرف جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ذاتی طور پر جس نبی کا نام احمد ہے, ذرا وہ بتا تو دیں کہ وہ کیا نام ہے, پورا نام تو بتا دیں مجھے. میں عرض کر رہا ہوں, میں نے جو پچھلا جواب دیا آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں اب آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں, آپ نے یہ کہا, اس سے پہلے ہم نے کہا کہ اس آیت کے اندر جو پیشن گوئی ہے وہ صفاتی طور پر ہے, وہ ذاتی طور پر نہیں ہے, ایسے ہی کہا آپ نے. اب دیکھیں اب میں متفق ہونا ہے تو یہ جو پچھلی بات ہے نا اس کے اوپر کیا ہوگا, پھر وہی بات ہے, یہ تو بحث در بحث ہوتی جائے گی. میں پھنس گیا مربی. ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی اپنی, میں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا. فنا کرنے کے بعد اب میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں. نہیں اب ایسا پھر میں نے بھی فنا کر دیا, پھر ہم بات ختم کر دیں. نہیں میری بات تو سن لیں. یہ دیکھیں, یہی چیز ہے جو تکلیف دیتی ہے نا بات, وہ یہ اسلام کہ جب میں اس طرح کی گفتگو کا قائل ہی نہیں. میں دین میں معذرت کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا فور دا سیک آف آرگومنٹ, دین کے اندر فور دا سیک آف آرگومنٹ, مثال کے طور پر, مفروضے کے طور پر, یہ دین ہے, تماشا نہیں ہے. فتح اسلام بھائی میں آپ کو پیار سے, جن لوگوں نے دین کو تماشا سمجھا ہوا ہے نا, وہ اس قسم کی باتیں بالکل کریں کہ فور دا سیک آف آرگومنٹ. کسی نبی کا نام لینا تماشا ہے فتح اسلام بھائی؟ کسی نبی کا نام لینا تماشا ہے؟ آپ نے جو بات کی ہے, میری بات بڑی کلیئر کٹ ہے کہ اگر آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ میں نے اپنی بات ہی چھوڑ دی, تو پھر آپ نے تو اپنا مقدمہ سارے کا سارا چھوڑ دیا, تو پھر آپ میرے سے یہ ساری ڈسکشن کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ ہی رہا ہوں کہ میں کس بیس پہ. میں نے کو کہا کہ آپ, میں پچھلے 2 گھنٹے سے آپ سے ایک ہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ فتح اسلام بھائی مجھے بتا دیں کہ ذاتی طور پر اسم جو احمد ہے اس کا نام بتا دیں مجھے. میں پچھلے 2 گھنٹے سے یہی تو کہہ رہا ہوں. میں تو شروع سے ہی آپ کو کہا کہ بھائی میں ہار گیا, میں اسٹوڈنٹ, میں ہر چیز کے اندر آپ کو کہا کہ میں زیرو ہو گیا آپ کے آگے. اب مجھے وہ جو اسم و احمد جو ذات ہے فتح اسلام بھائی, وہ نام پورا بتا دیں. میں تو پچھلے 2 گھنٹے سے آپ کو کہہ رہا ہوں, اور آپ مجھے 2 گھنٹے سے نام نہیں بتا رہے. درست بات ہوگی آپ کی. ملے گا جی, ایک سیکنڈ دیتے ہیں. ہاں جی فتح اسلام بھائی, میں کافی ٹائم سے سن رہا ہوں, آپ نے اتنے بہترین انداز میں یہ بات سمجھائی ہے, اور اس بندے نے, میں یہ تنقید نہیں کر رہا. نہیں ایک سیکنڈ, ہمیں وہ میں آندا تے میں کہندا پہلے سارے لوگ جو تو دس دے کہ تینوں کی سمجھ آئی ہے, اس چیز کی طرف جانا ہی نہیں ہے, وہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. آپ ایک سیکنڈ جی, آپ ہی ڈیل کریں, لیکن ادھر ہی رکھیں. جی جزاک اللہ. میں نے آپ کو بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ اس میں صفاتی طور کی پیش گوئی ہے جس کے مستحق آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اگر اس کو ذاتی طور پر لینا ہے تو وہی رسول اس کا مصداق ہوگا جس کا ذاتی نام احمد. That's it. اب اس آیت کے اندر صفاتی طور پر بات کی گئی ہے کہ ذاتی طور پر؟ جس کا نام ذاتی طور پر احمد ہے مجھے بتا دیں. میں نے تو کہا اسی ذاتی طور پر اس کو چسپا کرنا ہے نا, تو ذاتی طور پر وہی رسول مراد دیا جائے گا جس کا ذاتی نام ہے. اس رسول کا نام بتا دیں جس کا نام ذاتی طور پر احمد. احمد, اس رسول کا نام احمد ہے. اس رسول کا نام خالی صرف احمد ہے؟ احمد ہے. وہ بتا رہے ہیں مرزا غلام احمد صاحب جی. تلسی صاحب, وہ میرے خیال نال سارے 90 بندے نو سمجھ لگی, پائی فیض نو سمجھ لگدی. وہ بتا رہے ہیں بار بار, وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں. پئی جاندے 2 گھنٹے ساڈے نال کھا چھڑے جے, او تانوں کیڑی گل ہے تسی کی. ویسے لکھ دی لعنت ہے ایسے انسان کا کسی کو مذہب کو ماننے پہ بھی لعنت ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنا غلیظ عقیدہ چھپائے. توبہ استغفار. سننا جڑا دیکھ کے دے دیو, وہی سارے نو پتہ کنا دا نام لیندے نے پہ, تسی بار بار وہی سوال کیوں دہرا رہے ہو؟ کیوں بھی ایک باری کہہ دینا کہ اسی مرزا صاحب نو کہن ڈے ہیں, گل ختم ہو جائے. لیکن ساری انٹیلیجنس کوئی ہے کوئی شک ہے سانو, وہ سارے نو پتہ کنوں کہنا چاہ رہے ہیں. تسی صرف آندے ہو کہ مینوں ہارڈ کور کاپی تے لکھ کے دیو کہ آئی,
نہیں بھائی میں ان کو کہہ رہا ہوں صرف نام لے لیں, پورا نام لے لیں ان کا. بھائی میں نے کیا کہہ دیا یار. سانو سارے سمجھ آ گئی ہے, تو نہیں آئی. اسپریڈ بھائی لیا تو ہے انہوں نے کہا احمد کی پیشن گوئی ہے. ایگزیکٹلی, لیکن کیوں تسی اس گل تے ضد کیوں کردے ہو جدوں سارے بندے نوں پتہ لگ گیا کہ مرزا صاحب دے اوپر گل ہو رہی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں, کوئی بات نہیں. فتح اسلام بھائی, اب وہ آپ خالی احمد کا نام لے رہے ہیں, آپ خالی احمد ہے. ہو گئی ویسا بات, ہو گئی بات. اب میں وہ آ رہا ہوں. ہم نے اس آیت کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں ہم تو آیت تھوڑا سا کلیئر کر دیں فتح اسلام بھائی, تھوڑا سا کلیئر کر دیں. غلام احمد ہے یا احمد ہے؟ کیسے کروں آپ بتا دیں, منہ سے بول دیں مجھے. نہیں مجھے بتا دیں نا. وہ باقی سارے بھائیوں کو تو سمجھ آ گئی ہے. اب بات بتاؤں کیا ہے, اب آپ جس طرح کلیئر کروانا چاہتے ہیں میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں اس طرح کلیئر کرو. پھر فتح بھائی آپ نام فتح بھائی آپ کیوں نہیں لے دیتے, اس میں کیا پریشانی آپ کے لیے کیا ہے؟ پریشانی کوئی نہیں ہے تلسی بھائی, پریشانی کوئی نہیں ہے, ان کو پتہ ہے. چلیں ٹھیک ہے, بعض دفعہ بات بتاؤ کہنا ان کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں. اندازہ کرو, لعنت ہے خدا کی قسم. اچھا یہ جو تلسی پوچھ رہا ہے نا کہ آپ کو مطلب سیدھا بتا دیں کیا مسئلہ ہے اس میں, تو یہی بات جو مسئلہ ہے نا وہ تھوڑی دیر بعد ہونے لگی ہے, جو اصل مسئلہ ہے جس کے لیے ہم نے یہ ریکارڈنگ پلے کی. اصل مسئلہ ہی وہ ہے جو ابھی آنے لگا ہے. مرزا صاحب کا نام نہیں لے رہا. نہیں مرزائی پاگل دیکھو نا کس قدر ڈٹائی ہے. یہ کہتا ہے ان کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے, ہم نے منہ سے نہیں کہنا. عجیب آدمی. وہ کیا ہوتی ہے جب کوئی بندہ آپ سے جان کے اس طرح کھیل رہا ہوتا ہے نا, تو صرف احساس دلوانے کے لیے بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی الفاظوں کے ساتھ کھیلنا ہے نا, تو ہم الفاظوں میں آپ جیسا کھیلنا سب کو ہمیں آتا ہے. آپ آؤ نا پھر کبھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کہنا چاہ رہا تھا ان کو پتہ ہے کہ بیچاری پھنس گئی ہے. جب یہ بات بیان کر دی ہے کہ اس آیت میں صفاتی طور کی پیش گئی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اگر کوئی بندہ سوال کرتا ہے کہ بھائی ذاتی طور پہ اس کو کس کے اوپر فٹ کرنا ہے, جس کا نام ہو, تو پھر اس کو کہیں گے کہ بھئی جس کا نام احمد ہوگا. اب جس کے نام کے اندر احمد ذات کے اندر ہے وہی ہے. جس کے والدین نے احمد نگر اس کے نام کے اوپر رکھا. سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں اسم احمد کا ذاتی طور پر نام جس شخص کا ہے, فتح اسلام بھائی اس بندے کا نام بتا دیں کہ کیا ہے, پورا نام بتا دیں کہ کیا ہے. میں نے تو عرض کر دی ہے, پورا نام اور کیسے لوں میں. اب بتانا میں شروع کروں, شجرہ نسب آدم سے شروع کروں. پورا نام یہ ہوتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی, یہ والا نام. بزدل غلیظ قادیانی ہے نا, کیوں لے گا. وہی نا, پہیلیوں میں کیوں بات کرتے ہو بھائی. ایک ڈائلوگ یاد آ گیا. کسی نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے, انہوں نے کہا گووا 200 کلومیٹر دور ہے, گووا پہنچنے تک نام پورا ہو ہی جائے گا. آپ ابھی تک بتائے, میں تو وہی کہہ رہا ہوں. مجھے پیارے بھائی وہ ڈائلوگ سمجھ آ گیا نا آپ کو. میں موویز نہیں دیکھتا. اچھا آپ کو ایسے پتا چلا کہ اس کا وہ مووی کا ڈائلوگ ہے. آپ نے خود بھی بتایا ہے. میں نے تو کہیں کہا نہیں ہے کہ مووی کا ڈائلوگ. وہ گووا سے لیا نا انہوں نے, آپ گووا رہتے تو نہیں. میں موویز نہیں دیکھتا. فتح اسلام بھائی, پیارے بھائی, اب دیکھیں ہم بات کو نا کنکلوڈ کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں بات کو. اویس بھائی رمضان ہے, کوئی رمضان سی خوف کا. منوس آواز ہے اس کی. بہت شکریہ یار فتح اسلام بھائی, تھینک یو سو مچ یار میاں صاحب. یعنی مرزائی کو سوال کریں تو پتہ نہیں کیوں جلیبی کی طرح بھل کھانا شروع کر دیتا ہے. بھی اگر تم سمجھتی ہو کہ مرزا صاحب اس کے مصداق ہیں جیسے کہ تمہارے خلیفہ جی نے لکھا ہے, تو تم صاف کہو کہ وہ ہیں اس کے مصداق, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ تمہارا عقیدہ ہے. اس کو کہتے ہیں ڈرتے کیوں پھر.
तारक साहब पीछे से वो कह रहे हैं चस आई है, अपनी हाँ तरफ से बहुत बड़ा मार्का मारा उसने कि चस हाँ आई है। आप यकीन करें ये पिछले रमजान की बात है ना, और हमने इस मोहम्मद पे इनके मुंह में डांग दी हुई थी प्रॉपर। लोगों को रोलते गए हैं समझ पर चस बड़ी आई है। इनकी इन चवलों के पीछे कितने लोगों ने हमसे छोड़ी थी कि ऐसे गलीज किस्म के मुरब्बी तालीम। अच्छा, वो नाम क्यों नहीं ले रहा, उसकी वजह अभी आगे आएगी। देखिए, हमने बड़ा क्लियर कट बताया हुआ है कि इसमें जो असल खबर है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हाँ, हम इसको हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पे भी फिट करते हैं। हुन आराम है। पहले की थी तकलीफ, मसीह मौत कौन है? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੋ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। 61 ਦੀ 6 ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਡਏ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਬਕੌਲ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਿੱਚ। ਓਏ ਓਏ ਓਏ, ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿੰਜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਬਿਲ ਰਸੂਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸਮਾ ਅਹਿਮਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। पहली गल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधरों आगे बेच? बिल्कुल इस गल को पहले ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਆਈਏ बेच। ये क्रिश्चियन ने गीला लितर मारा इसके मुंह। हाँ बिल्कुल। ਹੁਣ ਚਸ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਤੂ ਆ ਲਿਆ ਇਧਰ ਆ, ਕਦੀ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਚਸ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ਨਗਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸਮਾ ਅਹਿਮਦ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸਮਾ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਮਿਰਜ਼ਾ। अवैस यू वाले भाई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तुलसी को बार बार गवाही के तौर पे यूज कर रहे थे और बड़ा खुश हो रहे थे इस रिकॉर्डिंग में। हाँ जी बिल्कुल इसी में। और वो तुलसी पुट्ठा पड़ गया इनको बाद में। वो पहले गुजर चुकी है तो वो काफी लंबी हो जाएगी, तो अब पुट्ठा पड़ गया। मिर्जा साहब दा कसरे स्लीप दा मिशन रिवर्स कर रहे ने ना, रिवर्स कर रहे ने ते ओ जनाब और पुट्ठा पै गया काम जेड़ा। गुलाम अहमद साहब ठीक हो गया जी। हाँ जी, जाती तौर पे अहमद नामी तौर पे हो गए या जाती तौर पे हो गए? देखो नाम दे तबार दी गल किरण दी। हाँ जी, ਉਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਿਊਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਵਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਵਲ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਇਸ ਆਇਤ ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆ ਗਏ? ਇਸ ਆਇਤ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ। ओए ओए ओए, इसमें सिफ्त होता है तो इसमें जात होता है, दो चीजें। इत्थे की है इसम होता है कि
ਹਾਂ ਇੱਥੇ इसमें सिफ्त है ਹਾਂਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸਮਹੁ ਅਹਿਮਦ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ अपने फतेह साहब यार कैसा बेशरम इंसान है ओए मेरा ये वापस पास्ट में जाके कोर्ट चढ़ गई है मुझे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੂਤਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮਿਸਦਾਕ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਹਾਏ ਸਿਫਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਸਮੇ ਅਹਿਮਦ ਇਸਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾਮ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਸਿਫਤ ਸੁਫਤ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਗਲਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅਹਿਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹੈ 4-5 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਫਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਠੀਕ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਰ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸਿਫਤ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸਮਹੁ ਅਹਿਮਦ ਖਬਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਦਾ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਨਾ 100% ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਚ ਠੀਕ ਇਸਮਹੁ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਮ ਦੀਆਂ ਇਕਸਾਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸਮੇ ਜ਼ਾਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸਮੇ ਸਿਫਤ ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸਮੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਏਗਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਔਰ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਅਵਲ ਮਸਦਾਕ ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖਾਤਮਾ ਬਿਲ ਖੈਰ ਕਰੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ 3-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਮੇ ਸਿਫਤ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸਮੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਇਸ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਕਰ लो फड़िया गया आप ही फड़िया गया बेचारा बकवास करके ਆਏ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਨੀਏ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਸਕਣਾ ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਦਕ ਹੈ ਮੁਸੱਦਕਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਇਸਮਾ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਬਸ਼ਾਰਤ ਜੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਗਏ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਤ ਦੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨੇ ਆ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਬੇਰਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। क्योंकि इन विच अगली च लिखा है, जब वो इनके पास खुली दलीलें लेकर आया तो उन्होंने कहा ये तो खुला जादू है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे क्या जा रहा है, सानू कुरान पाक चो मिलता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां ते आयतां लिआंदियां तो उन्होंने कहा ये कुरान उन्हां दो बस्तियां दे वड्डियां। ओए क्रिश्चियन कह रहे हैं अल्लाह दे बंदे दासा करो, वो लित्र मार रहे हैं ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਜਾਦੂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਤੱਕ, ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਜੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਜੀ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋੜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਚਾਹਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਵੇ ਜੁੜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ਾ ਮਾਨਾ ਪਰੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ, ਆਇਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਸਾਹਿਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਲਕਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਵਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਕਫ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਫਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸਮੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੈਮਾਨਾ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਸਮ ਦਾ ਨਾਮ है ना, ਇਹਦੀ दलील भी गलत है बाइबल में फलाने फलाने भी वो सिर्फ के लिहाज से अगर है तो वो थी, यहाँ तो इसम की बात हो रही। ये बाला सियाड़ा है ना, ये बाला सियाड़ा है। मेरा बशीरुद्दीन कहता है जब इस आयत में जिक्र ही एक रसूल का दो का नहीं, एक रसूल किस बात की कि फलां है या फलां नहीं। ਉਹਨੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਇਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ डाइवर्ट सीधा सीधा। इनके पास कोई दलील नहीं है। सब तो बड़ी दलील है कि मिर्जा साहब ने नहीं कहा कि इसमोहु अहमद दी पेशगोई दा मिस्ताक हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, मैं हाँ। ਇਹਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ 10 सबूत और 10 दलाइल साबित ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ इसके पिस्ताक सिर्फ मिर्जा साहब ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। मुनाफिकत है और कुछ नहीं। माफ कर दीजिए बेटा, अल्लाह ही रहम करे। ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ
ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ